हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मैं आज जो है ना एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी हैं और मैं भी हमेशा हर नमाज में आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, जो भी मेरी वीडियो देखे और मुझे सब्सक्राइब करे या फिर जो ना भी देखे, अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। आज मैं बनाने लगी हूँ करेले। और करेले बनाने से पहले मैंने सब चीज़ें उसकी रेडी कर ली थी। मैंने करेले को उसके छिलके समेत और उसके अंदर जो गूदा था उसको अलहदा करके उसको काट के बल्कि आपके सामने पकाना शुरू कर दिया है। और उसके साथ साथ मैंने प्याज की भी कटिंग कर ली थी। 10 एक प्याज थे जिनकी मैंने कटिंग कर ली थी। और मैंने लहसुन को भी छील लिया था और चिकन को भी अच्छे से धो लिया था। और अब मैं जो है ना अच्छे से क्या है करेलों को ब्राउन कर रही हूँ। मैंने करेलों को अच्छे से नमक लगा के 1 घंटा रख दिया था ताकि इसमें जितनी भी कड़वाहट है वो दूर हो जाए। गाइस, फिर मैंने अब उसको घी के अंदर भूनना शुरू कर दिया है और ये घी के अंदर भुने जा रहे हैं। और जब इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये पहले किस तरह थे और अब किस तरह नज़र आ रहे हैं। भूनने से पहले इसका पानी आपने अच्छे से निकाल लेना है, किसी भी रुमाल के अंदर इसको निचोड़ लेना है। अब मैं करेले निकालने लगी हूँ और करेले निकालने के साथ मेरा आप सब ख़वातीन से दुआएं करनी हैं ये कि जिस तरह मेरे दिल में कोई ख्वाहिश है आप मेरे लिए दुआ करें। इंडिपेंडेंट आपके दिल किसी चीज़ पे डिपेंड ना करें, किसी इंसान पे डिपेंड ना करें, सारी बल्कि अपने पेरेंट्स को कहें। जो छोटी बच्चियाँ हैं अपने पेरेंट्स को कहें कि वो उसको ऐसी एजुकेशन मेरी हासिल करवाएंगे जो आगे जब वो शादी करके किसी भी उसको भी देखें और साथ साथ मेरी मोटिवेशनल स्पीच को भी सुने। सिटी में या कहीं भी को निकाल लिया है और शादी करके चली जाती है। जब मैं करेलों को निकालूंगी इतनी इंडिपेंडेंट हूँ कि वो प्याज की भी अच्छे से कटिंग कर ली है। इसके बाद मैं प्याज को इसके अंदर छोटी चीज़ें अपने हस्बैंड को कहते हैं अपनी अम्मी के घर मुझे ये ले दो वो ले दो, ये मेरी अम्मी का घर है। और मैं हमेशा ये सवाल आता है कि मेरी बीवी क्या है कि बहुत तो मुझे बहुत अच्छा एक सुकून सा महसूस होता है। माँ के कदमों तले तो जन्नत होती है, लेकिन माँ जब इंसान अपनी माँ से मिलता है इतने दिनों के बाद या ऐसे घंटे के बाद ही, उस घंटे के बाद भी मिलती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है मैं सदियों के बाद मिली हूँ। मेरा घर बिल्कुल करीब है अपनी माँ के। तो मैं जब भी मेरी अम्मी को मेरी ज़रूरत होती है मैं हर टाइम उनके लिए हाज़िर रहती हूँ। आज मेरी अम्मी को बहुत बुखार है तो मैंने कहा कि मैं बना देती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी को लगा कि नहीं, ये तो अब मेहमान है और मैं अपनी बेटी से कैसे बनवा सकती हूँ, वो भी तो अपने घर में काम करती होगी। तो कभी मैं कही जा रही अम्मी बैठ जाएं चमचा मुझे दे दें, और कभी वो कही जा रही हैं कि नहीं तुम थक गई होगी, तुमने बहुत सारा काम किया है। माँ और बेटी का रिश्ता ऐसा हसीन होता है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी बेटी जैसी नेमत दे। और आप सब ने बहुत दुआ करनी है। मेरी शादी को अभी सिर्फ कुछ ही माह हुए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे जल्द अज़ जल्द बेटी दे दे, क्योंकि पहले मुझे बहन की कमी बहुत फ़ील होती थी और मैं चाहती हूँ कि अब वो कमी मेरी बेटी ही मेरे साथ पूरी करे। हम दोनों मिलकर अपनी सारी विशेस पूरी करें और जो ड्रीम्स मैंने अपनी बहन के साथ देखे हैं वो मैं अपनी बेटी या बेटियों के साथ देखूँ। लोग कहते हैं कि बेटियाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला मुझे औलाद दे तो बेटी दे। अब मैं इसके अंदर चिकन डालने लगी हूँ और चिकन डालने के साथ साथ आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे आपकी दुआएं बहुत चाहिए, बहुत सारी चाहिए। आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है, बल्कि मेरे ही लिए नहीं बल्कि सब के लिए करनी है कि अल्लाह ताला सब बहनों को साहिब औलाद रखे। क्योंकि जब औलाद नहीं होती तो औरत बहुत ही जो है ना ख़ुद को अंदर से ख़त्म कर लेती है कि इस दुनिया में अगर वो एक मर्द को औलाद ना दे सकी तो वो दूसरी शादी कर लेगा। एक औरत के अंदर ये चीज़ बहुत होती है। और जो सेपरेशन है या फिर
جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو کہ بانٹنا، اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ بانٹنا، وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کچھ مرد ایسے بھی بنائے ہیں جو اولاد کی وجہ سے دوسری شادی نہیں کرتے ہیں، تو میرا ان مردوں کو سلام ہے، بلکہ ان سب مردوں کو میرا سلوٹ ہے، کیونکہ کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کو اولاد نہیں ہوتی، تو کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ مردوں سے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اگر عورت برداشت کر سکتی ہے مرد کی کمی، تو مرد کو بھی برداشت کرنی چاہیے۔ میں نے اب اس کے اندر ٹماٹر ڈال دیے ہیں اور اپنے چکن کو اچھے سے بھون لیا ہے، اور یہ بالکل گولڈن براؤن ہو چکا ہے۔ اتنا اچھے سے آپ نے چکن کو بھوننا ہے کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائے، اور جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے گا تو آپ نے اس کے اندر ٹماٹر ایڈ کر دینے ہیں۔ گائز، پورا دن آپ بہت تھکتے ہوں گے اور بہت سے کام کرتے ہوں گے اور بہت سی مصروفیات رہتی ہوں گی، بلکہ عورتوں کی بھی اور مردوں کی بھی۔ آج کل تو عورتوں نے بھی کمانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہسبینڈ کو اکیلا جو ہے پورا گھر کا خرچہ برداشت کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ ان کے اندر ابیلٹیز ہوتی ہیں، وہ اپنے ابیلٹیز کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتی۔ ہر فیلڈ میں مرد اور عورت اکٹھے کام کر رہے ہیں۔ بہت اچھا انوائرمنٹ بن چکا ہے، ہماری دنیا بہت ترقی کر چکی ہے۔ اب میں نے ٹماٹروں کو اچھے سے بھوننے کے بعد جب بھون جائیں گے تو میں اس کے اندر بھلا کیا چیز ایڈ کروں گی کہ آپ میں سے کسی کو اندازہ ہے؟ ہمیشہ کی طرح میں اس کے اندر ایڈ کروں گی نمک، مرچ، ہلدی۔ میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے۔ یہ میری مما کا ہاتھ ہے جو بہت ہی حسین ہے اور میرے لیے بہت ہی خاص ہے۔ میری امی نے نمک ایڈ کر دیا، اور اب اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہلدی اور مرچ، کیونکہ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک سالن میں، اور یہی تو سالن کی جان ہوتی ہیں۔ نمک مرچ، تھوڑا سا نمک ہلکا ہو جائے تو کھایا نہیں جاتا، اور مرچیں کم ہو جائیں پھر بھی ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ میں نے ہلدی ڈال دی ہے میری مومی نے۔ اب اس کے بعد وہ ڈالنے لگی ہیں مرچ۔ گائز، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کس طرح کا بیک گراؤنڈ ہے، آپ نے میری موٹیویشنل اسپیچ سننی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا دل اداس نہیں کرنا، اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، ہر حال میں خوش رکھنا ہے۔ دنیا کسی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتی، بلکہ ہم جب خوش ہوں گے تو دنیا جلے گی، اور آپ نے لوگوں کو جلانا ہے۔ جب آپ لوگوں کو جلائیں گے تو انٹرنلی آپ خود بھی خوش رہیں گے۔ یہ بس خود کو غرور اور تکبر سے دور رکھنا ہے، اور اچھے سے کھانے پکا کر اپنے ہسبینڈ کو کھلانے ہیں، اور میری ریسیپیز کو یوز کرنا ہے۔ اب میں نے اس کے اندر زیرہ ڈال دیا ہے، اور میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں گرم مسالہ۔ ہماری شفقت جو ہے نا، یا محبت یا پھر رحم صرف انسانوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں جانوروں تک بھی یہ چیزیں ڈالنی چاہیے کہ ہم ان سے کتنا پیار کر سکتے ہیں۔ میں بچپن سے ہی جو ہے نا کسی بھی جانور کو ہاتھ نہیں لگاتی، چاہے وہ چوزا ہے، بلی ہے، یا پھر کوئی بکرا بکری جو بھی ہے ایکسیٹرا۔ میں کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ تو ہمارے گھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے بلیاں بھیجیں، چھوٹے چھوٹے بلی کے پیارے بچے بھیجے۔ ان میں سے ایک سے مجھے اتنی محبت ہو گئی کہ وہ 1 سال ہمارے پاس رہا۔ ہم نے اس کو بہت بڑا کہ اتنا پیارا، اتنا حسین اس کو بلا بنا دیا، اور جب وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تو ہمیں بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم نے اس سے بڑی محبت کی اور وہ ہمیں ایسے ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ میں ابھی تک اس کو بہت یاد کرتی ہوں کہ میرا بلا کہاں چلا گیا، اور بس جہاں بھی ہو خوش ہو۔ اگر وہ زندہ نہیں بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی ہواؤں سے گزار رہا ہو۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی، اور اس کے بعد میں نے آج تک کسی بلے سے محبت نہیں کی، اور وہ میرے بہت پیارا مانو تھا۔ آئی لو یو میرا بھالو، میں نے اس کا نام بھالو رکھا ہوا تھا۔ وہ بالکل اس کے بھالو جیسے بال، خود کو بہت نیٹ اینڈ کلین رکھتا تھا۔ کوکنگ کے ساتھ مجھے اپنی تھوڑی سی یادیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ میرا دل آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔
اور اب میں ڈالنے لگی ہوں اس کے اندر دہی، اور جب میں اس کے اندر دہی ڈال دوں گی پھر میں اس کو اچھے سے بھونوں گی، اور کیونکہ دہی ہم اس لیے ایڈ کرتے ہیں، ایک تو گریوی کے لیے، اور دوسرا کیا ہے چکن کی اسمیل ختم ہو جائے۔ سو میں نے دہی ڈال دی، اور دہی جب پگھلی تو بالکل اس طرح بن گئی، اور ہلکی آنچ پہ میں نے رکھ دیا تاکہ اس میں سے اسمیل بھی نہ آئے اور یہ اچھے سے پک بھی جائے۔ سو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب تو ہر کسی نے اپنے گھر میں بلیاں رکھ لی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلی سے محبت کرنے والا بنا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی دیکھا جائے تو یا تو بلی ہوتا ہے یا کبوتر ہوتا ہے، یہ دونوں بہت خاص ہیں، اور ہمیں بلکہ ان دونوں سے نہیں بلکہ ہر جانور سے محبت کرنی چاہیے۔ ہمارا مانو جو ہے نا صبح سے کھانا نہیں کھا رہا، ہم نے اس کے معدے والا ہم نے اس کو کھانا کھلانے کی بہت کوشش کی، ہمیں لگا اس کا معدہ خراب ہو چکا ہے، ہمیں صبح سے ٹینشن لگی ہوئی تھی مانو کھانا کیوں نہیں کھا رہا۔ سو ادھر میرا چکن بھون چکا تھا، میں نے جو کریلے ہیں اور جو میں نے بھونا ہوا پیاز تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال کے اس کو مکس کر دیا، اور میرے کریلے بہت مشہور ہیں، بہت فیمس ہیں، اور سب ان کو بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور آپ نے بھی بہت شوق سے کھانا ہے، اور بہت اچھے سے جو ہے نا اس کو مکس کرنا ہے، اور مکس کرنے کے بعد ایک ایک کو جو ہے نا آپ نے اس کو چکھانا ہے، اور ہر کہیں آپ کے فین بنیں گے کریلے گوشت کے۔ سو گائز یہ میری تھی آج کی ریسیپی، امید ہے آپ سب کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ میں نے اپنے طرف سے آپ کو بہت ہی آسان اور ایزی ریسیپی بتائی، ایسی چیزیں بتائیں جو گھر میں موجود ہیں، کوئی ایکسٹرا چیز نہیں بتائی جو کوکنگ چینلز پہ دکھا رہی ہوتی ہیں کہ یہ ڈالیں وہ ڈالیں یہ ڈالیں وہ ڈالیں۔ جب آپ ایسا بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا ذائقہ ہوگا، اور اتنا اچھا ذائقہ ہوگا سب آپ سے پوچھیں گے کہ کس طرح بنایا ہے۔ سو گائز اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔